بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا مخلوقات کی ابتدا کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی لوگ جب جنت میں اپنے سے بلند کمرے والوں کو اوپر دیکھیں گے تو وہ ایسے ہوں گے کہ جیسے روشن چمکدار ستارے کو دیکھتے ہیں جو کہ صبح کے وقت رہ گیا ہو، اور جیسے آسمان میں شمال سے مغرب کی جانب دیکھا جائے۔ تو اس پر لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو انبیاء کے محل ہوں گے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، قسم اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ بلند کمرے ان لوگوں کے ہوں گے جو دنیا میں اللہ پر ایمان لائے اور جنہوں نے انبیاء کی تصدیق کی۔ سبحان اللہ۔ تو اس حدیث مبارکہ کی وضاحت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں لوگوں کے درجات ہوں گے، نعمتیں پانے میں، جنت کے مکان پانے میں لوگوں کے کچھ درجات ہوں گے۔ جو سب سے اعلیٰ و افضل لوگ ہوں گے، جن کو اعلیٰ قسم کی نعمتوں سے نوازا جائے گا، ان کے کمرے، ان کے مکان اتنے بلند ہوں گے کہ ان سے نچلے درجے والے ان کو اوپر اس طرح سے دیکھیں گے جیسے کہ ایک روشن تیز چمکدار ستارے کو دیکھتے ہیں جو کہ دن کے وقت، صبح کے وقت باقی رہ گیا ہو اور نظر آ رہا ہو۔ یعنی بلند کمرے والوں کے مکان اتنے اونچے روشن چمکدار ہوں گے، اونچے محلات ہوں گے ان کے، کہ ان سے نچلے درجے والے جس نعمت پر ہوں گے وہ ان کے کمروں کو اوپر سر اٹھا کے، گردنیں اٹھا کر دیکھیں گی۔ تو اس پر لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو انبیاء کے محل ہوں گے جو اونچے درجے والے ہوں گے اور اعلیٰ قسم کے ہوں گے، تو جنتیوں میں سے انبیاء کے محلات ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ اونچے مکان، محلات جیسے مکان ان لوگوں کے ہوں گے جو اللہ کی پاک ذات پر ایمان لائے اور جنہوں نے انبیاء کی تصدیق کی، یعنی جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ یہ ان کے ایمان کا بدلہ ہوگا کہ جنت میں ان کو اس درجے کے محلات، اس درجے کے اعلیٰ و افضل مکانات دیے جائیں گے جو کہ اونچے محلات کی طرح ہوں گے، اور ان سے کم درجے والے لوگ ان کو اس طرح سے دیکھیں گے اور یہ گمان کریں گے کہ جیسے یہ اونچے محلات انبیاء کے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مومن ہونے کا اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا اجر رکھا ہے اللہ پاک نے جنت میں کہ ان کے مکان، ان کے محلات یعنی محل اتنے اونچے ہوں گے کہ ان سے نچلے درجے والے لوگ انہیں ایسے حیرت سے دیکھ رہے ہوں گے کہ جیسے لوگ دن کے وقت کسی چمکتے ستارے کو دیکھتے ہیں جو باقی رہ گیا ہو۔ سبحان اللہ۔ جیسے دنیا میں لوگوں میں آپس میں درجات ہوتے ہیں، سب سے پہلے بادشاہ ہوتا ہے اور اس سے نیچے وزیر ہوتا ہے، اور وزیر سے نیچے غلام یا نوکر یا عام عوام آتی ہے۔ اسی طرح جب لوگ اپنی نیکیوں کے مطابق اپنے درجات کو پائیں گے، نیکیوں کا بدلہ پائیں گے، نیکیوں کا اجر اللہ تعالیٰ سے پائیں گے، تو جس کی جتنی نیکیاں ہوں گی اس کو اتنا زیادہ اجر ملے گا۔ پھر اس سے کم نیکیوں والوں کو اس کے حساب سے اجر ملے گا، پھر اس سے کم نیکیوں والوں کو ان کے مطابق اتنا ہی درجہ دیا جائے گا، اتنا ہی اجر دیا جائے گا جتنی کہ انہوں نے نیکیاں کی۔ اگر کسی نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ اس کا بدلہ دیکھ لے گا، اور اگر کسی نے ذرہ بھر بھی برائی کی ہوگی تو وہ اس کا بھی بدلہ پا لے گا۔ جتنا کسی نے اس دنیا میں بویا ہوگا وہ آخرت میں اتنا ہی کاٹے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جنت میں بھی لوگوں کے اجر کے درجات ہوں گے، لوگوں کے نیکیوں کے بدلے ہوں گے، اور ان میں بھی ترتیب ہوگی کہ جنہوں نے اعلیٰ قسم کے اعمال کیے دنیا میں، ایک حد درجے کا اخلاق، مثال دینے والا اخلاق اپنایا ہوگا دنیا میں، ان کا ایک اپنا ہی مقام ہوگا، ان کے بہت اونچے محلات ہوں گے۔ پھر ان سے کم اچھے درجے والے لوگ اپنے مطابق اپنی نیکیوں کا بدلہ پائیں گے، پھر ان سے کم اپنے مطابق اپنی نیکیوں کا بدلہ اپنے اعمال کے مطابق پا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں ہمیں اہل جنت میں سے کرے، ہمیں آخرت میں اعلیٰ درجات نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔